تھے۔ ایک بار کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف بڑے بہادر، بڑے شجاع، بڑے صاحب جلال تھے، وہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑے رقیق القلب بھی تھے، بڑے نرم دل بھی تھے۔ رات میں ایک بار حضرت عمر کے طریقے میں، سیرت میں موجود ہے تاریخ میں، کہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کے احوال رات میں معلوم کرنے کے لیے ایسے ہی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ عمر راتوں میں سوتے نہیں تھے۔ انہوں نے خلافت کو مال غنیمت نہیں سمجھا تھا کہ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عیش و آرام ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں۔ آج جو جتنے بڑے پوسٹ پہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ہی وی آئی پی لائف گزارے گا، لیگزریس لائف گزارے گا۔ اسی کا مطلب ہے آج کل پوسٹ کا یہی مطلب ہے۔ لیکن حضرت عمر اور رسول اللہ کے خلفاء نے یہ ثابت کیا ہے پوسٹ کا مطلب آرام نہیں ہے، پوسٹ کا مطلب عیش نہیں ہے، پوسٹ کا مطلب ذمہ داری ہے، اللہ کی امانت کو پورا کرنا ہے، احکام الہی کو جاری کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں آپ کی اہلیہ نے ایک بار کچھ کھانا حلوہ بنا لیا تو پوچھا حضرت عمر نے کہ بیت المال سے جو روزینہ دیا جاتا ہے، جو فکس ہے وہ دیا جاتا ہے، یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا جو خوراکی آتی ہے، جو روزینہ آتا ہے، بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے، اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھا ہے اور اس کے بعد حلوہ بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ جتنا بچایا جاتا تھا اگلی بار سے اتنا کم کر دیا جائے، اس لیے کہ پتہ یہ چلا کہ یہ زیادہ جا رہا ہے۔ کہاں نبی کے ان صحابہ اور خلفاء کے سیرت سنت اور ان کے طریقے اور ان کے نقش قدم کے بارے میں دنیا کے سلطان بادشاہ عیش کرنے والے عیاش سوچ بھی سکتے ہیں؟ کرنا تو دور کی بات ہے، اس منزل کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں گشت کیا، ایک گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی، چپ ہو کر خاموش بیٹھ گئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی اور ایک عورت جو ہے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ علی محمد صلاۃ الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیار، کہ ایک اندر سے آواز آ رہی تھی، عورت یہ اشعار پڑھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود ہو، علی محمد صلاۃ الابراری، نیکوں کا درود ہو، صلی اللہ علیہ الطیبون الاخیار، ان پر اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ، نیک لوگ درود پڑھتے رہیں، یہ اشعار پر کہہ رہی ہے۔ اور آگے کہتی ہے قد کان قواما بکاء بالاسحار، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام کرنے والے، رب کی بارگاہ میں رونے والے، صبح تک رونے والے تھے۔ صلی اللہ علیہ الطیبون الاخیار، ان پر پاکیزہ اور نیک لوگ درود پڑھیں۔ اخیر کا ٹکڑا یہ تھا کہ حل جمع وللمنایا اطوار حل جمعتنی وحبیب الدار، یہ شعر، یہ مصرع بار بار وہ عورت پڑھ کے رو رہی تھی۔ اور اس مصرے کے ترجمے پہ غور کریں کہ اس میں وہ کہتی ہے حل جمعتنی حل جمعتنی وحبیب الدار، کہ کیا کوئی ایسا گھر ہے کہ کاش مجھے اور میرے محبوب کو یکجا کر دے، کوئی ایسی منزل آئے، کوئی ایسا مقام آئے، کوئی ایسی جگہ آئے کہ میرے نبی، میرے پیارے، میرے حبیب مصطفیٰ کو اور مجھے جمع کر دے۔ درود پڑھتے ہوئے، درود کا ذکر کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ کر رو رہی تھی۔ حضرت عمر کے کان میں یہ آواز پڑھی تو آپ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ روتے ہوئے جب وہ اشعار بند ہوئے تو باہر سے حضرت عمر نے فرمایا کہ پڑھنے والی اس میں یہ شعر بھی ملا دو کہ وَعُمَرَ فَغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارُ، کہ اے اللہ عمر کو بھی بخش دے اے بخشنے والے۔ نبی کا ذکر ہو رہا تھا، رسول پاک کی محبت کا تذکرہ کر رہی تھی۔ حضرت عمر اتنے رقیق کہ دل پر وہ اثر ہوا کہ آپ محبت رسول کو یاد کر کے محبت رسول میں نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔
میرے پیارے بتانا یہ ہے کہ جہاں نبی کا ذکر ہو، رسول پاک کا ذکر ہو، وہاں ذکر سننے والے امتی پہ دل و دماغ پہ بوجھ نہیں آتا ہے، بلکہ محبت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ صحابہ کا انداز ہے، یہ خلفائے راشدین کا انداز ہے۔ اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اگر نبی کی نعت پڑھی جائے، آپ کی محبت کا ذکر کیا جائے، تو نہ جانے کتنے طرح طرح کے اعتراضات کیے جائیں گے، سوالات پیدا ہوں گے، کیڑے پیدا ہوں گے۔ وہ نبی کی محبت کے اشعار سن کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، جذبات پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت کے اشعار کو سن کر رونے لگے۔ پڑھنے والے نے نبی کی یاد دلا دی، نبی کی محبت جگا دی، رونے لگے۔ رو کر عمر نے بتا دیا کہ سنو، خلافت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، راتوں میں نمازیں پڑھنا عبادت کرنا الگ چیز ہے، اور راتوں میں خوف خدا میں رونا الگ چیز ہے، اور نبی کی محبت میں رونا یہ بھی الگ چیز ہے۔ اس کی دلیل الگ ہے، اس کی دلیل الگ ہے۔ نماز ہے، محبت رسول کی دلیل نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ محبت رسول کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو دل میں نرمی پیدا ہو جائے، دل میں رقت پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ محبت رسول کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خلفائے راشدین بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے درس و سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور آپ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔